السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور محترم بہنوں، بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں وہ 11 چیزیں ہیں۔ 6 چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، 5 چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت سفید اور بال بہت سیاہ، ان پر سفر کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی گرد و غبار، نہ بالوں کی کوئی پراگندگی، بالکل صاف ستھرے چمکتے ہوئے، من احسن الناس وجہن، چہرہ نہایت خوبصورت، لا يعرفه منا احد، سفر کا کوئی نشان بھی نہ تھا، مگر ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا بھی نہ تھا کہ بندہ کون ہے۔ وہ آئے، آ کر سلام کہا، کہنے لگے اجازت ہو تو میں قریب ہو جاؤں، اور میں ہو جاؤ، کچھ قریب ہو گیا، پھر کہنے لگا اجازت ہو تو اور قریب ہو جاؤں، اجازت لیتے لیتے آخر کار اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، پھر کہنے لگا اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ صرف دل میں ہو کافی نہیں ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا، شہادت دینا، اشہد اللہ، سب کے سامنے اس بات کی شہادت دینا کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے، پکارنے کے، سورنے کے، منتیں ماننے کے، استغاثہ کرنے کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور صرف محمد ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے پیغام دے کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت، عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو کہیں گے وہ میں مانوں گا، اس بات کا اقرار کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر راستے کی طاقت ہو۔ اس بندے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں تعجب ہوا، یسأل و یصدق، خود ہی وہ پوچھتا ہے پھر کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین رکھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا اور سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پر یقین رکھے، وملائکتہ، اس کی کتابوں پر کہ جو کتابیں اس نے نازل فرمائی وہ حق ہیں، ورسلہ،
اس کے رسولوں پر، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان رکھے، خیر ہے یا شر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے علم تھا اور اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے تقدیر میں، اس پر بھی یقین رکھے، یہ ایمان ہے۔ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا، تو ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر تصدیق کرتا ہے۔ آگے حدیث طرح اور بھی مسائل ہیں، اس میں موٹی بات یہ نکلی کہ اسلام اور ایمان تب آدمی کو حاصل ہوتا ہے جب 5 چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں اور 6 چیزیں جن پر دل کا یقین اور عقیدہ ہے، اللہ پر یقین، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، اچھی ہے یا بری تقدیر ہے۔ اور ظاہری اعمال، کلمہ پڑھے، جو کلمہ نہیں پڑھتا دل میں لاکھ توحید لیے پھرے، اس کا ایمان کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رمضان کے رکھے، اور بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہو تو حج ادا کرے۔ اب آپ دیکھیں اسلام کے احکام تو بہت ہی ہیں، شمار میں آنے مشکل ہے، بہت سی چیزیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، لیکن ان چیزوں کو خصوصیت حاصل ہے، ان پر اسلام اور ایمان کا دار و مدار ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہی 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتائی۔ جب بنیاد ہی نہ ہو تو یہ 5 وہ چیزیں اور 6 وہ چیزیں، ان میں سے ایک چیز بھی اگر وہ اس میں کم ہے، سمجھو ایمان والا معاملہ وہ خراب ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا جی میں تقدیر کو نہیں مانتا، باقی 4 چیزیں مانتا ہوں، تقدیر کو نہیں مانتا، مسلمان کوئی نہیں۔ آخرت کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح وہ 5 چیزیں وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں مانتا تو ہوں، نماز پڑھوں گا، لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو 2 بندے بیٹھے رہے، فجر کی نماز تھی۔ آپ نے بعد میں ان سے پوچھا بھائی تم مسلم نہیں ہو، نماز میں شامل نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہو؟ کہنے لگے جی بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے سمجھا تھا جماعت ہو چکی ہے تو ہم اپنے گھر نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر آئندہ اس طرح کرو کہ اگر تم نماز پہلے پڑھ بھی چکے ہو، اگر جماعت ملے تو اس کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ۔ مطلب کیا نکلا اس کا کہ نماز مسلمانوں کی ہو رہی ہے، 1-2 آدمی الگ بیٹھے ہوئے، تو وہ ظاہر تو یہی نظر آیا نا کہ یہ تو غیر مسلم، وہ ہندو لوگ ہیں یا کسی اور قوم کے لوگ ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فصل ہے، فصل بہار ہے، ایمان کی بھی، عمل کی بھی۔ جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں اپنے آپ میں بھی دور کرنے کی، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، عزیزوں سے بھی ان کمیوں کو دور کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس میں تربیت بھی بہت زیادہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں سخاوت بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ اس میں جہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم معرکے جنگ بدر وہ بھی اس مہینے میں ہوا،
اور غزوہ مکہ جس میں مکہ فتح ہوا وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ یہ اعمال کی نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ رات کا قیام ہے۔ دیکھو نا، فرض ایک شخص ادا کرتا ہے، الحمدللہ ہے یہ کافی، جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نوافل کی بھی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ فرمائی، کیونکہ جب آدمی نوافل پڑھتا ہے تو فرض تو بدرجہ اولا پڑے گا نا۔ ایک شخص فرض ہی نہیں پڑھتا، وہ نفل خاک پڑے گا۔ تو نوافل کی بہت تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ وضاحت کر کے کہ اگر کوئی فرائض ادا کر لے۔ ایک صحابی آیا، کہتا ہے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ آپ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا کیا۔ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا اگر سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن بھائیوں، فرض ادا کرنے میں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کبھی بے وقت آ گئے، جماعت سے رہ گئے، توجہ اچھی طرح سے نہ ہو سکی۔ غرض ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوافل رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عادی بنانے کے لیے پہلے بہت سخت حکم دیا، جو میں نے سورت پڑھی شروع میں، سورہ مزمل۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے، قم اللیل، کھڑا ہو جا، کپڑے میں لیٹنے کا، لپٹنے کا، سونے کا وقت گیا، قم اللیل، رات کو اٹھ کر قیام کیا کر، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑا آرام بھی کر لے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات کا یا نصف سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لے۔ پروردگارہ قیام میں کیا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تلاوت کر۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ کیوں حکم دیا؟ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایسا کلام نازل کرنے والے ہیں جو بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، اس کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ تحمل کی، بہت زیادہ صبر کی، بہت زیادہ قوت کی ضرورت ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا کہ فرض نمازوں کے علاوہ رات کو بھی قیام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح کا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم سورہ مزمل پڑھتے ہو؟ کہا ہاں جی پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع کی آیات جس میں کہ رات کے نصف یا رات سے کچھ کم یا رات کے نصف سے کچھ زیادہ قیام کا حکم دیا تھا، یہ آیات نازل کی 1 سال تک۔ اس سورت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے روک لیا، نازل نہیں فرمایا۔ تو اس عرصے میں اب گھڑیاں تو تھی نہیں، تو اس بات کا اندازہ کہ آدھی رات قیام پورا ہوا ہے یا نہیں، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ایک جماعت قیام کرتے ہی رہتے آدھی رات سے زیادہ 2 تہائی رات کی بھی بعض اوقات قیام کرتے،
بعض اوقات کچھ کم بھی کر لیتے. سال بھر یہ محنت اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام سے کروائی. ایک سال جب گزر گیا تو پھر سورت کا آخری حصہ نازل ہوا. اس میں کیا تھا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تیرا رب اے نبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھیوں کی ایک جماعت ادنا من ثلثی اللیل رات کے 2/3 سے کچھ کم قیام کرتے ہو. مثلا 6 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 4 گھنٹے کے قریب قیام کرتے ہو. ادنا من ثلثی اللیل تیرا رب جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھیوں کی ایک جماعت رات کے 2/3 سے کچھ کم قیام کرتے ہو. اور نصفہ اور رات کا نصف بھی قیام کرتے ہو, آدھی رات بھی. وہ ثلثہ اور رات کا 1/3 حصہ بھی قیام کرتے ہو. یہ تمہارا معمول ہے. تمہارا رب اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. عالمہ لم تحصوہ, تم یہ کام تو کرتے ہو. اللہ کے نبی کے پاؤں سوج گئے اس سے قیام کر کر کے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو نبی کو تو کہہ رہا ہے. یہ بھی ترجمہ کرنے والوں نے بڑی غلطی یہاں کی ہے کہ دیکھو میں نہیں, میں جب ذکر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے لفظ سے کروں گا, مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہے گا؟ وہ تو کا بنا تو ہے, سیدھا صاحب مانا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 سے کچھ کم یا اس کا نصف یا تیسرا حصہ قیام کرتے ہو. علم ان لن تحصوہ, اس نے جان لیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیشہ اس کی طاقت نہیں رکھتے. فتاب علیکم, اب اللہ نے تم پر مہربانی فرما دی ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنے قرآن جتنی تہجد پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لیا کرو آسانی سے. جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض, کچھ ایسے بھی ہوں گے اپنے کسی کام کے لیے سفر میں گئے ہوئے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے. مکے کی یہ صورت ہے. مکے میں اللہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے لڑنے والے اللہ کی راہ میں بھی ہوں گے. تو تیرا رب جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے, کچھ سفر میں ہوں گے, کچھ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے. تو اس لیے مسلسل اتنے قیام کی تم میں طاقت نہیں ہوگی. فقرؤوا ما تیسر منہ, جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہو اتنا کر لیا. اب یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو دے دیا کہ کچھ نہ کچھ کرو. سنن ابی داود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لینا, صرف 10 آیتیں, 2 رکعتیں پڑھ لیں تو 10 آیتیں تو اس میں بھی پوری ہو جاتی ہیں. 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لے, لم یکتب من الغافلین, یہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. غفلت سے نکل گیا کہ اس نے کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھی ہے نا, اور ان میں 10 آیات کی تلاوت تو کی ہے. تو جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. اور جو شخص 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے, فرمایا کتب من القانتین, یہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ عبادت گزار بندہ ہے. 100 آیتیں آدھے پارے کے قریب بنتی ہیں, کیونکہ قرآن مجید کی آیات 6000 ہے. 6214 کے قریب آیات ہیں. تو ایک پارہ تقریباً وہ 200 آیات کا بنتا ہے. تو 100 آیات جو
قیام کر لے. فرمایا یہ شخص قانتین عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. اور جو شخص 1000 آیت کے ساتھ قیام کرے یعنی 6 دنوں میں قرآن ختم کرے 6 دنوں میں. فرمایا کتبہ من المقنطرین یہ تو خزانہ جمع کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, ان میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اچھا بھائی یہاں درمیان میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوا ہے نہ ہوگا, ان کو فرمایا کہ روزانہ رات کے 2 حصے 3 میں سے یا تیسرا حصہ یا آدھا تم روزانہ یہ عمل نہیں کر سکتے, تم میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا. اب کئی لوگ بزرگوں کی جب شان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ جو تھے وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے, فلاں بزرگ جو تھے وہ رات عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے, ساری رات جاگتے رہتے تھے, عشاء کے وضو کے ساتھ ہی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. 40 سال تک فلانے بزرگ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی. اللہ کی قسم جھوٹ ہے, بالکل غلط بات ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات ہمیشہ نہ جاگ سکے اور یہ 40 سال تک ایک وضو کے ساتھ عشاء کی اور فجر کی نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھتا رہے. جھوٹ ہے, بالکل بہتان ہے. لوگ بہتان اپنے جن کو بزرگ بنا لیتے ان کے متعلق ایسے ہی جھوٹ گڑتے رہتے. پھر 1000 رکعت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی, کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ایک حدیث میں ایک پوچھا نا تابعین نے حضرت عائشہ سے, انہوں نے فرمایا کبھی کبھی آپ 9 رکعتیں پڑھ لیتے, کبھی 7 رکعتیں بھی پڑھ لیتے, مطلب وہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا اب ایک ہوتی ہے چیز کی کیفیت, کوالٹی جس کو کہتے ہیں, اور ایک ہوتی کمیت, مقدار کتنی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی رکعتیں پڑھی, 1000 رکعتیں پڑھی کہ 2000, کیسی پڑھی ہیں. کچھ ان میں توجہ بھی تھی, کچھ ان میں قرآن کی تلاوت بھی تھی, یہ دیکھا جائے گا. صرف ٹکرے مارنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا, طوفان نور لانے سے اے آنکھ فائدہ. 2 اشک بھی بہت ہے, اگر کچھ اثر کرے تو 2 آنسو بھی بڑی بات ہے. تو اگر 2 رکعتیں بھی 4 رکعتیں 6 رکعتیں اس کے بعد وتر پڑھ لیا جائے بڑی بات ہے, بڑی نعمت کی بات ہے. لیکن 20 رکعتیں 40 100 200 اور پھر بڑھتے بڑھتے 1000 رکعت, 1000 تو روزانہ بھائی بیٹھ کے نہیں ماری جاتی, تو وہ رکعتیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں. اگر تم کہتے ہو بھی امام کے پیچھے چل رہا ہے تو پھر امام تو آپ کے کہنے کے مطابق 1000 رکعت پڑھتے تھے, پھر 1000 رکعت پڑھا کرو. اور اگر نبی کے پیچھے چلنا ہے تو سب کا اتفاق ہے. کسی سے پوچھ لو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی 20 رکعتیں پڑھی, کسی سے پوچھ لو, اس کو کہو اللہ کو حاضر جان کر کہ وہ یہاں اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور ہم اس کی گرفت میں ہیں, یہ بتا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 تراویح پڑھی ہے؟ اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کہے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی. پھر کیوں پڑھتے ہو؟ جی حضرت عمر نے پڑھی. پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی بھی ہو,
ہمیں جو پیروی کا حکم دیا گیا وہ کس کی پیروی کا حکم دیا گیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، آگے کیا لفظ ہے؟ فاتبعوا امرا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، کس کے پیچھے چلو؟ میری اتباع کرو، میرے پیچھے لگو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. پیچھے چلنے کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تو وہ 11 سے زیادہ نہ پڑھے اور حضرت عمر جو ہے وہ 20 پڑھے یا پڑھنے کا حکم دے؟ غلط بات ہے. موطا شریف میں صاف حدیث موجود ہے. تابعی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنا قیام کرتے تھے. مسجد نبوی میں کہیں ایسا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہیں، ایک صاحب ہے ان کے پیچھے 10 آدمی کھڑے ہیں. وہ اپنا رمضان کا قیام، جس کو بعد میں تراویح کہنے لگے، وہ رمضان کا قیام کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا کہ لوگ اپنی 2 4 10 20 آدمیوں کی الگ الگ جماعتیں، اور کوئی اکیلا ہی کھڑا ہو کے پڑھتا رہتا تھا. حضرت عمر کا زمانہ جب ہوا تو وہ ایک دن عشاء پڑھ کر چلے گئے. پھر آئے تو دیکھا کہ مسجد میں لوگ وہ کھڑے ہیں، کوئی 2 پیچھے کھڑے ہیں، کوئی 10 ہے، کوئی 20 ہے. کہنے لگے اگر میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی 3 دن جماعت کروائی تھی، سارے صحابہ کو اکٹھی کروائی تھی. عمل آپ سے یہ ثابت تھا، لیکن آپ نے چھوڑ اس لیے دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو اب وہ فرض ہونے والی بات تو ختم ہوگی آپ کی وفات سے. تو کہنے لگے کہ اگر میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں تو بہت اچھا ہے. چنانچہ انہوں نے پھر 2 صحابی منتخب کیے جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے. ایک تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخص تھا، اللہ اکبر. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ، خود تلاوت کر کے سناؤ. ابی بن کعب ہکا بکا رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مالک نے اس حقیر ایک عاجز بندے کا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ ہاں بھائی، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سورہ بینہ سنا. ابی بن کعب کو اتنی خوشی ہوئی، رونے ہی لگ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ ان کو سنائی. سناتے تو پہلے بھی قرآن وہ سنتے ہی رہتے تھے، اب جس توجہ سے انہوں نے سنا ہوگا، جتنے خاص خیال رکھ کر اس کا لہجہ اپنے گرفت میں لیا ہوگا کہ اس طرح نبی نے پڑھنا اور اس طرح مجھے پڑھنا چاہیے، وہ تو پھر وہی اندازہ کر سکتے ہیں. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. ایک نبی حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا، ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ بھی قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے. ان میں سے ایک کو مردوں کے لیے مقرر کیا، اسپیکر تو تھا نہیں، ایک کو عورتوں کے لیے مقرر کیا. اور موطا میں صاف حدیث موجود ہے، ان کو کہا 11 رکعتیں تم نے پڑھانی ہے. اچھا 20 کا ذکر وہ بھی موطا میں ہے. وہ یزید بن رومان بیان کرتے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے. اب ان کے زمانے میں اگر کسی نے 20 پڑھی ہیں، اس میں حضرت عمر کی کوئی ذمہ داری تو نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر جو حکم دیا کہ 11 پڑھو، وہ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے طور پر زیادہ پڑھنی شروع کر دی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، 20 وغیرہ نہیں پڑھنی ہے تو تم نے 11 رکعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے مطابق پڑھنی.
تو میرے بھائیوں، رمضان میں یہ عادت ڈالی جاتی ہے، یہ عادت اگر قائم کر لینا بندہ، فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، یہ ہمیشہ سے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، ہمیشہ سے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا، کہتے ہیں میری خواہش تھی مجھے کوئی اچھا خواب نظر آئے۔ لوگ صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سناتے، اپنے نبی پاک ان کی تعبیر کرتے، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش کہ مجھے کوئی خواب نظر آئے۔ مسجد میں سوتا تھا، نوجوان تھا، خواب مجھے نظر آئی کہ فرشتہ آیا ہے اور مجھے پکڑ کر لے گیا جہنم کی طرف۔ تو جہنم اس طرح جس طرح کنویں کی طرح ہے، اور اس کے اندر میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا، ان کو پہچان بھی لیا، تو میں بڑا ڈرا کہ میرا اب کیا بنے گا۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا، تو اس نے مجھ سے اس سے کہا چھوڑ دو اس کو۔ ایک یہ خواب، اور ایک یہ کہ میرے پاس ایک کپڑا ہے سبز سا، اور اس پر میں بیٹھا ہوں اور وہ اڑ کر مجھے بھی ساتھ اڑاتا جاتا ہے، اور جنت میں جہاں چاہتا ہوں مجھے لے جاتا ہے۔ تو اپنی بہن ہماری ماں حضرت حفصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کو خواب سنایا کہ اللہ کے نبی سے تعبیر کروا دو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ رجل صالح، عبداللہ صالح بندہ ہے، لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ رات کو کچھ نماز پڑھتا، قیام کرتا تو بندہ بہت اچھا ہے۔ بس اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رات کا قیام بہت کرتے تھے۔ تو رمضان شریف میں سگریٹ چھوٹ سکتی ہے انشاءاللہ، نماز کی عادت پکی ہو سکتی ہے اللہ کی مدد سے، صدقے کی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ انسان صدقہ کرے، اس کی عادت پڑ سکتی ہے۔ وقت بے وقت اندر کھانا دھکیلتے ہی چلے جانا، اس کو چھوڑنے کی عادت انسان اختیار کر سکتا ہے۔ نماز فرض کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رات کے قیام کی عادت انسان ڈال سکتا ہے۔ مجھے بھی اللہ اس کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب بھائیوں بہنوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد والی دعا کی کیا فضیلت ہے۔ یہ دعا بھائی ابن ماجہ میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، معنی اس کا یہ ہے، یا رب لک الحمد، اے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، کما ینبغی لجلال وجہ کا، جس طرح تیرے چہرے کے جلال کے لیے لائق ہے، وَلِعَظِيمِ سلطان کا، تیری عظیم سلطنت کے جس طرح لائق ہے۔ تو فرشتے جو تھے نا، ان سے وہ لکھنے سے عاجز آ گئے، یہ اتنے فضیلت والی دعا ہے، اس کا اجر لکھنے سے فرشتے عاجز آ گئے۔ لیکن بھائیو اس کی سند جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس لیے اس کو پختگی کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں لونڈی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ اب اس طرح کی نہیں ہوتی۔ جنگ اب اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، ایک فریق غالب آ جاتا ہے، ایک فریق شکست کھا جاتا ہے، غالب فریق کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کفار نے لونڈیوں غلاموں پر پابندی لگائی کہ بھئی کوئی اب لونڈی غلام نہیں بن سکتے، لیکن اس کا جو حل اسلام نے کیا ہے وہ بہت ہی ایک منصفانہ علاج ہے، اور کفار نے جو کیا ہے وہ سراسر ظلم پر مبنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کے جو
آپ گرفتار کر لیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہو تو ان کا فدیہ لے لو، چاہو احسان کر کے چھوڑ دو۔ اچھا، اب حکم یہ ہے کہ جو عورتیں پکڑی گئی ہیں ان کو تقسیم کر دو، ہر آدمی کو ایک حصے میں آئے یا دو آئیں، وہ اس کی لونڈی بن جائے گی۔ جس طرح بیوی کے پاس جا سکتا ہے اس طرح لونڈی کے پاس جانا شرعی طور پر اس کو جائز ہے، گناہ کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا جائز حلال بچہ ہوگا اور اس کا وارث بنے گا، تو وہ لونڈی اس کے پاس رہے گی، یہ اس کی بیماری کا بھی ذمہ دار ہے، اس کی خوراک کا بھی، اور اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ فروخت کرے تو نیا مالک جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کوئی دوسرا اس لونڈی سے صحبت نہیں کر سکتا، اس کی عزت آبرو صرف اس کے مالک کے لیے محفوظ ہو گئی، اور اگر بچہ ہو گیا تو وہ اس گھر کی مالک بن گئی کیونکہ وہ بیٹا اس کا وارث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ رکھا کہ لونڈی آزاد کرو، غلام آزاد کر دو، ایک گردن آزاد کرو۔ تو جنگیں تو قیامت تک جاری رہنی ہیں اور عورتیں گرفتار بھی ہونی ہیں، تو ان کا یہ علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز بلکہ حکم دیا ہے۔ اب کافروں نے جو کیا، ان کی کتابوں میں، بائبل میں، تورات، انجیل میں اب بھی یہی حکم ہے، لیکن وہ ابراہیم لنکن جو تھا اس نے غلامی کو ممنوع قرار دیا، تو ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ جس شہر پر قبضہ ہوا، جس ملک کا، وہ عورتیں وہاں سے پکڑ کرنا کیمپوں میں رکھی گئیں۔ اب کیمپوں میں جب رکھی گئیں تو وہ فوجی جو اپنے گھر سے دور تھے، ویسے بھی ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے ان سے زنا کیا، اور اتنا کیا کہ باقاعدہ ان کے لیے خیمے بنائے گئے اور اس میں اندر لکھا گیا کہ بھائی جلدی فارغ ہوں، باہر دوسرا تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان بیچاری مجبور عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی تو نہیں ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو بچہ ہوگا وہ کس کا بچہ ہے؟ ان میں سے کوئی بھی، کیونکہ وہ ملکیت نہیں اس کی، اس لیے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ تندرست رہے، اس نے اپنی لذت پوری کرنی ہے، بے شک وہ ہلاک ہو جائے۔ اور جب وہ لونڈی تھی تو بالکل سہولت تھی کہ دنیا میں جہاں اس کا باپ ہے یا بھائی ہے، وہ آ کر اس کے مالک سے کہے جی آپ کی لونڈی آپ پیسے نے مجھے ہماری بچی کو آزاد کر دے۔ اب وہ حکومت کے رحم و کرم پر جب تک حکومت فیصلہ نہ کرے، ان کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے بے حساب، اور اس کو روکنے والا کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نگران ہیں وہی کوئی خیریت نہیں گزاریں گے۔ تو اس لیے کفار نے یہ جو اس کا سلسلہ بنایا ہے وہ سراسر ظلم و ستم پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ بہت خیر خواہی کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ بے شک کفار کی عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاؤ ان لونڈیوں کو، غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ ایک نے تھپڑ مار دیا ایک لونڈی کو تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، اتنی سزا پر ایک تھپڑ پر فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ تیمم کس صورت پر کیا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، مثلا بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، اور غسل فرض ہو جائے پانی نہیں ملتا یا استعمال نہیں کر سکتا، اتنی شدید سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، پانی گرم کرنے کی صورت کوئی نہیں، خطرہ ہے بیمار ہو جاؤں گا، تو تیمم دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارے، اس کو جھاڑ کر پھونک مار کر منہ پر مار لے، پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ پر مار لے، دائیں ہتھیلی کو بائیں پر مار لے، صرف کفوں پر۔ یہ خود اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ بینکوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ درست ہے؟ درست تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ 5000 تقریباً موجود رکھتے ہیں، تو
وہ تو آگے سود پر ہی دیتے ہیں نا. سود میں یعنی تعاون تو ہے نا، لیکن اس سے بہرحال کم ہے. جس میں سود لیا جاتا ہے اس سے کم ہے، لیکن نقصان تو اس کا بھی ہے نا. اس کو بالکل درست قرار دیا جائے یہ مشکل ہے، لیکن ہر آدمی اپنی مجبوری کو سوچ سکتا ہے کہ میں کس حد تک اس سے بچ سکتا ہوں. کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کی طرف جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے؟ بہن کی طرف ہی نہیں، بہن بھائی کے پاس ہے، وہ بھی دوست کے پاس جائے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو آنا جانا ایک موقع ہے، اچھا موقع ہے، تو اس لیے یہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے تمہاری محبت پیدا ہوگی. اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں درست ہے لیکن اپنے اہل و عیال سے بہت بے انصافی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا ہے، آگے سے کوئی تنگ ہوتا ہی تو مارتا ہے نا، خواہ مخواہ تو کوئی پاگل نہیں نہ ہوتا. ان کو اطاعت کرنی چاہیے. یہ اس جمہوریت نے گھروں میں بھی یہ بڑا بیڑا کرک کیا ہے. جس طرح چاہتی ہے بیوی آگے سے بکواس شروع کر دیتی ہے. اگر وہ اطاعت کرے خاوند کو یہ سمجھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے تو میں بیوی کو حکم دیتا، تو پھر اس کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک تو نہیں نہ کر سکتی جس طرح کئی عورتیں کرتی ہیں. تو اولاد کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن اگر فی الواقع بے انصافی کرتا ہے تو قیامت کا دن کوئی دور نہیں ہے، پھر اس کی نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی، اس کے گناہ بھی دیکھے جائیں گے. پھر جو پلڑا غالب آئے گا اس کے مطابق اس سے سلوک ہو جائے گا. کیا حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوما ہو؟ ہم نے تو بھی آج تک نہیں پڑھی. یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہو، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، زرہیں بناتے تھے اور اس کمائی سے کھاتے تھے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے. دو طرح کے ہیں نماز نہ پڑھنے والے، ایک تو جو پڑھتے ہی نہیں بالکل، ان کا نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کا مسلمانی ہے، اسلام والی بات کوئی نہیں. ایک وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، کوئی سستی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مسلمان ہیں، تو بہرحال ان کا نکاح تو ہوتا ہے نا. نماز کے آخری رکعت کے تشہد میں شہادت کی انگلی ایک دفعہ اٹھانی ہے یا بار بار؟ جب آپ اتحیات بیٹھ جائیں تو شہادت کی انگلی اٹھا لیں اور اٹھا کر ہی رکھنی ہے سلام پھیرنے تک، اور وقتاً فوقتاً ہلاتے رہنا چاہیے. صدقہ روز کا کرنا چاہیے یا ہفتے کا یا مہینے کا اکٹھا بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اکٹھا بھی کر سکتا ہے، روزانہ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص یا عورت کسی پر جادو ٹونا کروائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ثابت ہو جائے اگر کہ جادو کیا ہے کسی نے اور اس سے بندہ فوت ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ حکومت کا کام ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے کہے جی یہ جادو کرتا ہے تو اس کو مار دے. کہتے ہیں جس گھر میں اجوا کھجور ہو اس گھر پر جادو نہیں ہوتا. نہیں، یہ نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجوروں کا ناشتہ کرے اس دن اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا. کیا عورت نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ چہرہ سے باہر رکھے گی اور چہرہ بھی خالی ہوگا؟ چادر سے باہر رکھے گی. ہاں مطلب جب غیر محرم وہاں کوئی نہ ہو، اپنا گھر ہو، تو پھر تو چہرہ کھلا ہی رکھے گی، ورنہ چہرہ چھپانا چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.